السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 26 نومبر 2023 1445 ہجری 12 جمادی الاول کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی بیانات اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ اور وغیرہ کے کئی سارے ایپیسوڈز بھی کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمز بھائیوں کو ان کے آرڈر پر بھیجائے جاتے ہیں۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اکیڈمی کی جانب سے الحمدللہ تقریباً 70 طلبہ آف لائن اور آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں ناظرہ، حفظ، عقیدہ، سیرت النبی، عربک لینگویج، اردو، فقہ، تربیہ، آداب و اخلاق سکھایا جاتا ہے، جس میں 4 مجود حفاظ اور علماء کی زہر نگرانی میں ان کو تعلیم حاصل کیا جاتا ہے۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جبیرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جبیرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک آپ کی 30 منٹس کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ اسٹائپنڈز مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایڈوانس ڈپلومہ ان ماڈرن عربک سینٹرل انسٹیٹیوٹ انگلش اینڈ فارن لینگویج حیدرآباد سے حاصل کیے ہیں 1987 میں، اور اس کے بعد آپ نے بیچلرز کی تعلیم اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے 1991 میں حاصل کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1996 میں ماسٹرز مکمل کیے ہیں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے، اور پھر آپ مدراس یونیورسٹی سے ماسٹرز ان ماڈرن عربک 2011 میں حاصل کیے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ فاؤنڈر اینڈ ڈین آف ایسپائر کالج آف ایکسلنس فار اسلامک ان بنگلور اینڈ چنئی، اور پریسیڈنٹ جماعت اہل حدیث چنئی بھی ہے، اور پریسیڈنٹ جماعت اہل حدیث اسکالرس آف اہل حدیث تلنگانہ۔ ویسے تو شیخ کا تعارف بہت ہے الحمدللہ سے، پھر بھی یہ کچھ مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ تمام کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان تالیف قلب۔ فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری مدنی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور عزیز بہنوں، میرا آج کا عنوان عربی میں ہے تالیف قلب، کا مطلب ہوتا ہے دلوں کو جوڑنا۔ یہ عنوان ایک گھنٹے میں بیان کرنا مشکل ہے، ایک دن میں بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ بیان بھی کر دیا جائے تو عملی ٹریننگ اس کے لیے
کنٹینیوس دینا ضروری ہے. دلوں کو جوڑنا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم، کہ زمین کی ساری دولت بھی اے نبی اگر آپ لٹا دیتے تو جو صحابہ تھے ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اسلام اور ایمان کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی دلوں کو. اتنا چاہنا ایک دوسرے کو کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ المؤمن المسلم اخو المسلم، یہاں پہ مسلم کا لفظ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے آپس میں بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو وہ زمانے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان میں جو پھوٹ تھی، جو دل بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں ہر جگہ، ہندوستان آ جائیں تو چھوٹی ذات، بڑی ذات، شودر، برہمن، عورتوں کو انسانی نہیں سمجھنا، ستی کے نام پہ جلا دینا، یا کہ انسانیت اتنی گمراہ کہ اپنے بچوں کو یا کہ انسانوں کو بلی کے نام پہ ذبح کر دینا، زبان کے اختلافات، یہ سب کچھ تھا. جیسا ہندوستان میں تھا ویسا دنیا میں ہر جگہ تھا. گورے کالوں کو انسانی نہیں سمجھتے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس انسانی روح نہیں ہوتی. وائٹ سپریمیسی. عرب اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، دوسروں کو عجم. عجم کا مطلب گونگے، یہ لوگ جانور ہیں، ان لوگوں کو بات کرنے نہیں آتا. عربی اپنی زبان پہ فخر ان لوگوں کو. پھر ان کے آپس کے اختلافات، یہ سارے چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو بھائی بنا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اس چیز کو، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم لوگ دشمن تھے اس وقت یاد کرو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا ایمان کے ذریعے، نبی کے ذریعے، دین کے ذریعے سے، اور تم لوگ بھائی بھائی بن گئے. میرے دوستو، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری نمازوں کا حصہ ہے، ہماری زکوٰۃوں کا حصہ ہے، ہمارے حج کا حصہ ہے کہ ہم لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوتے ہیں. حدیثوں میں بعض واقعات یہاں تک ذکر ہیں کہ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے 7 صحابہ کی جان ہو گئی تھی، کہ جنگ کا موقع ہے، پانی کی ضرورت ہے. کوئی ایک صحابی پانی کے لیے آواز دیتے ہیں تو وہ پانی جب ان کے منہ کے قریب میں پہنچتا ہے تو قریب سے آواز آتی، بولتے نہیں، میرا بھائی پانی کی آواز دے رہا ہے، میں اس کو نہیں پی سکتا. ان کے قریب میں لے کے جاتا آدمی تو کہیں سے آواز آتی، تیسری اور چوتھی اور پانچویں اور چھٹویں. تاریخ میں یہ واقعات ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر 7 صحابہ نہیں تو 1-2 کا تو واقعہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں نے دین کو سمجھا تھا، دین کو مانا تھا. دین ان کے خون میں، ان کے جذبات میں، ان کی زندگی میں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے کلچر میں، ان کے سویلائزیشن میں داخل ہو گیا تھا. دین ان کا پیشہ نہیں تھا، دین ان کا فائدے کا ذریعہ نہیں تھا، دین ان کا اپنے رب سے واسطہ تھا. ان کو معلوم تھا کہ وہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ دھوکہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. ان کو معلوم تھا کہ ہمارا نقصان ہے، لیکن اللہ کے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے تھا. اللہ پہ ایمان لاتے تھے، اللہ سے تعلق جوڑتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے. تو دوسرے صحابی سے، تیسرے صحابی سے، چوتھے صحابی سے 7ویں صحابی تک پانی پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو جاتا. پھر لوٹ کے وہ آدمی آنے تک سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا، شہادت ہو جاتی. یہ ہمارا دین ہے میرے دوست. آج ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں، کیسے ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں حالات کی تصویر آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہوں گا. میں آپ کے سامنے جو ہمارا دین
سکھاتا ہے, جو اس کی تعلیم ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مومنین کی جو صفت ہوتی ہے, بہت سی خوبیاں. ایک خوبی جو بیان کی گئی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. والذین جاءوا من بعدہم یقولون, پہلی نسل تو صحابہ کی تھی, اس کے بعد کی نسلیں کیا کریں گی آنے کے بعد؟ والذین جاءوا من بعدہم, ان سے ملے نہیں تھے, ان سے کھائے نہیں تھے, ان کے کوئی احسان میں نہیں تھے. صرف یہی احسان کہ پہلی نسل نے اسلام کی حفاظت کی اور بے کم و کاس امانت داری کے ساتھ آئندہ نسلوں کو اسلام سکھایا. یہی ایک ہی کام ان لوگوں نے کیا تھا. تو والذین جاءوا من بعدہم یقولون, جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا, ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. کس کی؟ وہ مسلمان نہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارے ساتھ جی رہے ہیں, جو ہمیں روزانہ سلام کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی دنیا کے مشرق میں مرا ہوگا, کوئی مغرب میں مرا ہوگا, لیکن وہ مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اس نے جان دی تھی, وہی ایک رشتہ ہے میرے اور اس کے درمیان میں. تو ہم اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے متعلق بیان فرمایا, والذین جاءوا من بعدہم یقولون, وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو بھائی ہمارے سے پہلے گزر گئے ایمان کے ساتھ, ان کو بھی معاف فرما دے اللہ. پہلے بھائیوں کے لیے, ایمانی بھائیوں کے لیے جو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا درد, ہمارا تعلق, ہمارا رشتہ یہ کہ ان لوگوں نے دین کو باقی رکھا, دین پہ باقی رہے اور آنے والی نسلوں کو دین پہنچا کے چلے گئے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, صرف مغفرت کی دعا ہی نہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اللہ دنیا میں جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں, دنیا میں جتنے بھی تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کدورت نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی حسد نہیں, کوئی جلن نہیں, کوئی دشمنی نہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا واللہ انک رؤوف رحیم, تو کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. رؤوف ہمدرد, رحمت ہمدرد اور نرمی اور پیار والا, رحیم رحمتوں والا. میرے دوستو, میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ کیا سکھاتا ہے ہم لوگوں کو؟ آج کے زمانے میں بہت مسلمانوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں, سیاسی گروپ, مذہبی گروپ اور فقہی گروپ, جماعتی گروپ, منہجی گروپ, سلفی غیر سلفی, اخوانی غیر اخوانی, حنفی غیر حنفی وغیرہ وغیرہ. اتنے گروپ ہیں کہ اس کی لسٹ بنا دی جائے تو لمبی ہو جائے گی بات. اس گروپ میں یہ مسلمانوں کے آپسی کسی نہ کسی وجہ سے گروپ بنے ہیں. اس کا گروپ کا وجود خود غلط ہے, شرعی نقطہ نظر سے ہو گئے لیکن غلط ہے. جو لوگ اللہ رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں, کتاب و سنت کا نام لینے والے ہیں, صحابہ اور تابعین اور ائمہ سلف کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں, ان کا فرض یہ ہے کہ وہ یہ گروپزم کی تائید نہ کریں. ان کا فرض یہ ہے کہ ہر ایک کو حق سکھاتے رہیں, حق بتاتے رہیں, لیکن ہر ایک کے ساتھ اپنا ایمانی اور اخوت کا رشتہ نبھاتے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایمان والوں سے نفرت کریں. غلطی ہوگی تو تصحیح کریں گے, لیکن نفرتیں نہیں کریں گے, دشمنیاں نہیں کریں گے. جتنی جہاں بھی غلطی ہوگی اس کی اصلاح کی جائے گی, لیکن نفرتیں نہیں ہوگی, دشمنیاں نہیں ہوں گی. اور جب گروپزم بنتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو صحیح, دوسروں کو غلط, اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو کمتر, پھر اپنے آپ کی سپورٹ اور اپنے آپ کا فائدہ, یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے
جب بھی بات کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بات کی. ہمارے پاس یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا دیندار ہوگا، جتنا نیک کام کرنے والا ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوگا. اس میں جتنی کمی ہوتے جائے گی اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے درجات سے، اللہ تعالیٰ کے احسانات سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمتوں سے کم ہوتا جائے گا. صرف اتنا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا اور کوئی دوسرا اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو گیا. یہ جو ہمارا عمل بنا ہوا ہے، جو ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے، جو ہم لوگ آج کل اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ انتہائی بہت ہی غلط چیز ہے، جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں، دوریاں پھیلتی ہیں، اور یہ کام تالیف قلب والا کام نہیں ہو سکتا، دلوں کو جوڑنے والا کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے. کا مطلب بعض دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحجرہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ اس سے دور نہیں ہو سکتا. اگر اختلافات ہو جائیں عمدن، اس کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ کے جو ہے نا منہ موڑ کے نہیں جا سکتے، وہ نہیں جا سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپس میں دلوں میں دور ہوتے ہیں، لوگوں کے دوریاں ہوتی ہیں، تو پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب اعمال پیش کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو 2 بھائیوں سے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، دنیاوی کسی عزت کی پوزیشن، اسٹیٹس، دنیاوی مسئلے کو مسئلہ بنا کر، دینی مسئلے میں تو سیکھنے سکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ لڑنے اور بھڑنے کا تو مسئلہ ہوتا نہیں، وہاں پہ تو تبلیغ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو دشمنیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں پہ اگر انسان کو کئی تکلیف پہنچی تو صبر کا معاملہ ہوتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، اور اگر تکلیف پہنچی تو صبر کریں گے. وہاں پہ تو مسئلہ ہوتا ہے صبر کا، یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے دنیاوی مسائل میں منہ موڑنے کا. تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو. کب تک؟ جب تک کہ حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے صلح نہ کر لیں، دل صاف نہ کر لیں، چاہنے والے نہ بن جائیں، منہ موڑنے والے نہ بنیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. 15ویں شعبان کی فضیلت کے متعلق جو 1-2 حدیثیں صحیح ہے، اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کے دن خصوصی طور سے سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے جن کے درمیان میں شحنہ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، گٹ جس کو کہتے ہیں، نفرت جس کو کہتے ہیں، اینیمیٹی جس کو کہتے ہیں. میرے دوست، آپ سمجھ رہے ہوں گے مسلم معاشرہ کیوں اتنا پچھڑا ہوا ہے، کیوں اتنا ذلیل ہے، کیوں اتنا گرا ہوا ہے، کیوں اتنا دور ہے. دین کے کام میں بھی، مسجدوں میں بھی، نمازوں میں بھی ہمارے گروپ بن چکے ہیں، اور ایک دوسرے سے بات تو وہی ہوتی. واللہ اگر آپ ایک مسجد میں جائیں اور وہ لوگ خطبہ دیں ایمان پہ، یقین پہ، توحید پہ، شرک پہ، تو وہی باتیں ہوتی ہیں. یا ایک مسلمانوں کی حالت پہ، دوسری میں جائیں، تیسری میں جائیں، چوتھی میں جائیں، صرف چند سپرفیشل چیزوں کی وجہ سے، چند دنیاوی غرضوں کی وجہ سے، چند اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے، اپنی آئیڈینٹی باقی رکھنے سے، اپنی لیڈرشپ اور اپنی جماعت کی آئیڈینٹی کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ اسلام اور ایمان عموماً جنرلی 100% نہ صحیح، 90% وہی ہوتا ہے. بیسک آمنت باللہ، ارکان ایمان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ارکان اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. میں جو بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو بیسیکلی عقیدے میں مسلمانوں سے اختلاف نہیں رکھتے، مثال کے طور پر شیعہ ہیں، بہرا ہیں، اسماعیلی ہیں، آغا خانی ہیں، یا کہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ان کا تو عقیدہ ہی غلط ہے. میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں جن کا ارکان ایمان، ارکان اسلام اور جو ہے نا عقیدے کی بنیادی چیزوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس جو اختلافات ہوتے ہیں وہ دنیاوی اختلافات ہوتے ہیں. تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ دوری کی اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور بہت شدید اختلاف تھا، بہت شدید، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا اختلاف تھا. فار ایگزامپل علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت جو ہے نا حسن رضی اللہ عنہ کو ملی تھی،
یعنی عراق اور کوفہ اور بصرہ اور مدینہ اور مکہ اور یمن اور مصر، یہ سب علاقے حضرت علی کے انڈر میں تھے. سیریا کا تھوڑا سا علاقہ تھا وہ جو ہے نا حضرت معاویہ کے انڈر میں تھا. اگر کوشش کی جاتی تو وہ بھی کم از کم معاویہ کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو آ جاتا. تو حسن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے تو کہا مجھے نہیں چاہیے. حسن رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے حکومت، تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی مخالفت کی تھی. کہا کہ جو ہے نا تم معاویہ سے بہتر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہو، ساری امت تمہارے ساتھ ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم چھوڑ کے آ جاؤ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اختلاف 2 روپے کا نہیں تھا، 200 روپے کا نہیں تھا، 200 ملین کا نہیں تھا. اختلاف سم کنٹریز کا اختلاف تھا. بہرحال حسن رضی اللہ عنہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں مسلمانوں میں اختلاف کا ذریعہ نہیں بن سکتا، دولت حکومت سب چھوڑنا ہی چھوڑ دوں گا میں، کوئی بات نہیں. تو حسین رضی اللہ عنہ کو بات پسند نہیں تھی. بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ صرف میں آپ کو ایک پکچر دے رہا ہوں. میرے اور میرے بھائی کا اگر 1 لاکھ کا اختلاف ہے، میرے والد صاحب نے اگر جائیداد چھوڑ دی، ایک صرف 25-50 لاکھ کا ایک گھر کا اختلاف ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کتنے سال چلے گی یہ جنگ، کتنے سال چلیں گے یہ جھگڑے. آپ کو اندازہ ہے یہ نفرت اور یہ دشمنی کتنے قتل کروا سکتی ہے، کتنے رشتے توڑوا سکتی ہے، کتنے گھر برباد کر سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھتے رہیں گے. یہاں پہ ایک گھر کی بات نہیں تھی، ایک علاقے کی بات نہیں تھی، ایک کنٹری کی بات نہیں تھی. آج کے تقریباً 13 کنٹریز ان کے انڈر میں تھے. آج کے سعودیہ، قطر، کویت، ایجپٹ، عراق اور کوفہ، افغانستان، آذربائیجان، تاجکستان، یہ سب ان کے انڈر میں تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے اختلافات کی وجہ سے چھوڑ. اور چھوٹے بھائی کو یہ بات پسند نہیں تھی. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد کی ہے، تو میں خالی آپ لوگوں کو امپورٹنس بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، بات بڑھ گئی دونوں کے درمیان میں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بات ہو گئی، بڑھ گئی. 3 دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. تو حسین رضی اللہ عنہ لیٹر لکھتے ہیں ان کو، میرے بھائی آج 3 دن ہو گئے اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مومن آپس میں 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے. اور حدیث میں ہے وَخَيْرُهُمَا مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے انا کو، جو اپنے پوزیشن کو، جو اپنے اسٹیٹس کو، جو اپنی عمر کو، جو اپنے احسانات کو سب کچھ رکھتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جو پہل کرے گا وہ بہتر ہوگا، چاہے سامنے والا ظالم رہے یا مظلوم رہے. پہل کرنے والا اس مسئلے میں ان بہتر ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ دیکھو 3 دن ہو گئے اور جیسے ہی میرا لیٹر تم کو ملتا تم آؤ مجھ سے ملنے کے لیے. میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ حسین جو ہے نا حسن سے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بہتر ہے. میں سننا نہیں چاہتا. یہ میرا لیٹر پہنچے تو فوری تم حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میرے پاس آؤ اور مجھ سے مل کے جاؤ. تو بھائی کو لیٹر ملا تو آئے، آ کے مل کے چلے گئے. لہذا خیرهما من یبدأ بالسلام فإذا وصلت هذه الرسالة فأتي حتى لا يقال أن حسین خیر من حسن، یہ نہ کہا جائے کہ حسین حسن سے بہتر ہے. میرے دوستو، یہ واقعات، اس قسم کے قصے ہمارے سلف اور ہمارے نیک لوگوں کی زندگی کے ایک درس کے اعتبار سے، ورکشاپ کی حیثیت سے، تربیت کے حساب سے، ایک سلیبس کے حساب سے ہماری قوم کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ہماری قوم اس بات کو سیکھے، سمجھے، فیل کرے کہ ہم لوگوں کو بہت اونچا اٹھنا ہے محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے، اپنائیت کو باقی رکھنے کے لیے، پیار کو باقی رکھنے کے لیے. میرے دوست، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا احترام دین کے لیے، حدیثوں کے لیے، شریعت کے لیے؟ جب اللہ نے صحابہ کو عزتیں عطا کی، صحابہ کو دنیا عطا کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عمل کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھولتے تھے، عزتوں کے، دولتوں کے، شہرتوں کے، دین کے. یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا، سب سے اہم مسئلہ. خیرہم من یبدأ بالسلام، کہ جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے. میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، آج بھائی بھائی کے دل سے نفرت اور کدورت، بھائی بھائی کے دل میں، بھائی بہن کے دل میں دوریاں،
دوست دوست کے دل میں دوریاں. ہاں، ہاتھ ملتے ہیں پر دل نہیں ملتے، گلے ملتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے. کتنے ایسی ہماری تہذیب یا ایک ہمارا کلچر یا ہمارے پریکٹس کا ایک حصہ ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، لوگ حج کر لیں گے، لوگ لاکھوں روپے صدقہ خیرات دے دیں گے. یہ آسان ہے، اعتکاف میں بیٹھ جانا آسان ہے، مسجد بنا دینا آسان ہے، صدقہ خیرات کر دینا آسان ہے، حج اور عمرہ جا کے آ جانا خیرات ہے، لیکن اپنے سے روٹھے ہوئے بھائی کو جا کے گلے لگانا بہت مشکل ہے. وہ کام ہم نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ہماری انا آ جاتی بیچ میں، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو ہمارے دلوں میں جو تصویریں، جو انا کے بت بنے ہوئے نا، اس کی پوجا کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارے جذبات میں ہم نے انا کے پوزیشن کے، اسٹیٹس کے، میں پنا کے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں حق پہ ہوں، اس جذبے نے، اس پہچان نے بت بنا لی جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور جس کے سامنے حدیثیں بھی چلی جائیں گی، قرآن بھی چلے جائے گا، سب چلے جائے گا. دین اتنا ہی عمل کریں گے ہم جہاں تک ہم کو اپنی انا آڑ نہ آئے. جبکہ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ کی انا اللہ کے حوالے کر دی جائے. اسلمت وجہی للہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، فنش. کہ مجھے پسند ہے تو دین ہے، مجھے پسند نہیں ہے تو دین نہیں ہے. تو کہاں ہوا اسلام؟ اسلام کا مطلب یہ ہوا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جب کبھی میں سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. دیکھتے نہیں لوگوں کو، لوگ اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا چکے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ، الہ لا الہ. ہم نے جو لا الہ کہا، اللہ کہتا ہے لوگوں کے دلوں میں الہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے جذبات میں، لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کی پسند اور ناپسند میں، لوگوں کی اپنی پریارٹیز میں اپنا ایک الہ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کا ایک الہ بیٹھا ہوا ہے. اپنے دلوں میں چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. اس کو توڑنا، اس کو پہچاننا، اس کو معلوم کرنا بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، مومن ہونے کے لیے، ایمان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل صاف ہوں، دوسروں کو چاہنے والے بن جائیں. مومن کون ہے؟ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. ہمارا ایمان اس درجے پہ جانا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے. کیونکہ میرے دوست، یہ ساری دنیا کے متعلق ہمارا ایمان ہے. حدیث میں ہے لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، مچھر کے پر کے برابر بھی یہ ساری دنیا کا ویلو ہوتا اللہ کے پاس، لما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، بدماشوں کو، اللہ کے انکار کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتے. لیکن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوڑ دو. 30 سال کی بات ہے، 40 سال کی بات ہے، 60 سال کی بات ہے، 80 سال کی بات ہے، مر جائے گا، چھوڑ کے آ جائے گا یہ دنیا. جب دیکھ لیں گے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد طائف فتح ہوا. طائف آج بھی جو ہے نا بہت ہی ایگریکلچر اور گرینری اور بہت ہی جو ہے نا ریسورس والا ایریا ہے. پوری سعودی عرب کو وہاں سے آج بھی جو ہے نا ویجیٹیبلز، انگور، پورے بہت سے فروٹس ملتے ہیں. وہ زمانے میں تو اس کی بہت بڑی اہمیت تھی، تو بہت مالدار علاقہ تھا وہ علاقہ. اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لولا انزل القرآن علی رجلین من القریتین عظیم، کہ 2 قریوں میں سے کسی پہ جو ہے نا قرآن کیوں نہ نازل ہوا. 2 قریے سے مراد مکہ اور طائف. طائف میں قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ یا کہ طائف والوں میں سے ایک اعتراض تھا. بہرحال
تو مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے عرب میں سب سے بڑی طاقت تھی طائف والوں کی. تو طائف جب گئے اللہ کے رسول تو طائف فتح ہو گیا. کئی ہزار اونٹ، کئی لاکھ بکریاں، کئی 100 کلو کا سونا چاندی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ایک اونٹ، ان لوگ وہ زمانے میں جس کے پاس بکریاں ہوتی 2-4 وہی مالدار سمجھے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول ایک اونٹ نہیں، ابو سفیان، عباس بن مرداس السلمی وغیرہ ابھی مسلمان ہوئے تھے 2 مہینے پہلے. ان کو اللہ کے رسول نے کہا ان کو 100 اونٹ، ان کو 100 اونٹ، ان کو 100 اونٹ. ابھی ایسا ہی انصاری جو لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، جنگ احد میں حصہ لیا تھا، جنگ خندق میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے موت پہ بیعت کی تھی، اللہ کے رسول ان کو کچھ نہیں دیا. تو انصاری لوگوں کو تکلیف ہوئی، آپس میں بولنے لگے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے خاندان والوں سے مل گئے جا کے، اسلام مکمل ہو گیا، اب ہمارا اللہ کے رسول سے رشتہ کمزور ہو گیا. تو وہ زمانے کے جو ان کے جو لیڈر تھے، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ لوگوں کو تکلیف ہوئی. آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، اللہ کے رسول کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے رسول نے بیان پوچھا، تم کس میں سے ہو؟ انا مع قومی، میں اپنی قوم کے ساتھی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا سب کو ایک جگہ جمع کرو. جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک تقریر کی. وہ تقریر پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے، ترجمہ کرنے کے لائق ہے، شرح کرنے کے لائق ہے. لیکن چونکہ میرا آج موضوع دوسرا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ لے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا، لوگوں دیکھو، آج لوگ اپنے گھروں کو کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی بکری لے کے جا رہا ہے، کوئی سونا اور چاندی لے کے جا رہا ہے. کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ تو لوگ رونے لگے، ان کی داڑیاں یہ ہونے لگی. تو اللہ کے رسول بھی جذباتی ہو کے کہا، دیکھو اگر اس کا کوئی اہمیت ہوتی، اس کا کوئی ویلیو ہوتا تو میں تو ان لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے دے دیا تھا. میں نے تمہارے ایمان پہ بھروسہ کیا تھا، میں نے تمہارے یقین پہ بھروسہ کیا تھا. ان لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کو اسلام کو بچانے کے لیے میں نے دنیا ان کو دے دی، ورنہ اس کا کوئی ویلیو نہیں تھا. لوگ بکریوں کو، اونٹوں کو لے کے جائیں، تم نبی کو، محمد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اور اللہ کی قسم، لوگ جو ہے نا اوپر کا ڈریس ہیں، شعار وانتم دثار، تم میرے اندر کا ڈریس ہو، تم میرے اندر کا ڈریس ہو. اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کے بیچ میں سے ایک آدمی ہوتا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ساری جائیداد، سارا، اس کے بعد انصاری لوگ روئے. اس کے بعد بلا کے ان کو دیتے بھی تو لوگ اس کی توجہ نہیں کرتے تھے. میرے دوست، یہ وہ دنیا ہے، یہ جو جائیداد ہے، یہ مال ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو ایک نصیحت کی. ہم کو نہیں کی نصیحت، کس کو نصیحت کی؟ جن لوگوں کے اولاد، جن لوگوں کے باپ دادا، جن لوگوں کے بھائی بہن جنگ بدر میں ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جن کے بچے جنگ احد میں ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جن کے گھروں کو خندق کے موقع پہ، جن پہ ہر طرف سے موت آئی تھی، موت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ایسے موقع پہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، سترون بعدی اثرا، دیکھو میں جا رہا ہوں، میں جانے کے بعد تم دیکھو گے لوگ دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، دنیا کا مقابلہ کریں گے، اور تم کو دنیا نہیں دیں گے. تم کو نہیں ملے گی دنیا، اگر ملے بھی گی تو لوگوں کو زیادہ ملے گی، تم کو کم ملے گی. سترون بعدی اثرا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی، کہا فصبروا، لڑو نہیں، جنگ نہیں کرو، اپنا حق لینے کی کوشش نہیں کرو. فصبروا حتی تلقوا علی الحوض او تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات کر لیں گے، ہم لوگ قیامت میں مل لیں گے. اور اس چیز کو نبھایا صحابہ نے. اللہ کے رسول کے بعد مدینہ، جائیداد، زمین، سب کچھ انصاریوں کی تھی. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سوال پیدا ہوا کہ کون آپ کا امیر ہوگا. انصاری بھائی جمع ہوئے، انصاریوں نے کہا کہ امیر ہم میں سے ہوگا.
تو مہاجرین نے کہا نہیں، مہاجرین میں سے ہوگا. تو بعد میں انصاری نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 امیر ہوں گے، ایک آپ کا ایک ہمارا. اسلام پہ اتنا ہمارا حق ہے جتنا تمہارا ہے، بلکہ ہمارا زیادہ حق ہے. ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہارا سپورٹ کیا. ہم نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ہوتی. یہ سب باتیں تھیں اس کے پیچھے، جملے نہیں آئے ان کے سامنے، لیکن جب یہ بات آتی تو سمجھنے کی بات ہوتی. یہ بات تھی، ہم نہ ہوتے تو تم کدھر جاتے، کون تمہیں سپورٹ کرتا، کون اسلام کو باقی رکھتا. اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، جانیں دی. ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے باپ دادا مر گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہا میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا الائمۃ من قریش، جو ہے نا خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. صحابہ خاموش بیٹھ گئے. انصاری بولے ٹھیک ہے چلو لے لو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دے دیا ابوبکر کو. پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا، نہ ابو بکر کے زمانے میں مطالعہ کیا، نہ عمر کے زمانے میں مطالعہ کیا، نہ علی کے زمانے میں مطالعہ کیا، نہ یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر مطالبہ نہیں کیا. الائمۃ من قریش کہا تو ابو بکر قریش، عمر رضی اللہ عنہ مہاجر اور قریش، عثمان رضی اللہ عنہ مہاجر اور قریش، علی رضی اللہ عنہ مہاجر اور قریش. ان کا سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مہاجر اور قریش، ان کا سپورٹ کیا. پھر معاویہ کا زمانہ 61-60 ہجری میں پورے اکثر صحابہ انتقال کر چکے تھے، تھوڑے بہت صحابہ تھے. یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا تو اس کو مان لیا. پھر اس کے بعد تو صحابہ ختم ہی ہو گیا آلموسٹ، لیکن کبھی پھر مخالفت نہیں کی، چونکہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سکھا دیا تھا، ان کو نصیحت کر دی تھی کہ جڑ کے رہنا ہے، ٹوٹ کے رہنا نہیں ہے، لڑنے والے نہیں رہنا، مل کے رہنے والے رہنا، پیار کرنے والے رہنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے رہنا. میرے دوستوں اور بھائیوں، حکومتیں چھوڑ سکتے ہیں ہم پیار کے لیے، محبت کے لیے، اپنائیت کے لیے، دوستوں کے لیے. حکومتیں چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ، دولتیں چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ، پوزیشنیں چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہماری محبت اور اخوت اور پیار اور دوستی یہ نہیں جا سکتی، یہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہے جس کی آج ہم کو ضرورت ہے. لوگ زبان کے نام پہ ایک ہو جاتے ہیں، لوگ پیسوں کے نام پہ ایک ہو جاتے ہیں، لوگ بزنس کے نام پہ ایک ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے مفادات کے خاطر ایک ہو جاتے ہیں، لوگ کسی نہ کسی دنیاوی. لیکن افسوس کہ ہم لا الہ الا اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور عصمت کے لیے، مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے ہم لوگ وہاں ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جہاں مسائل کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں آپ کو حق معلوم ہے، آپ کو دین معلوم ہے، آپ کا فرض یہ بنتا کہ سکھائیں، آپ کا فرض یہ بنتا کہ پہنچائیں، آپ کا فرض یہ بنتا کہ پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری نصیحت کے ساتھ، پوری ہمت، پوری ہمدردی، پوری جو ہے نا دلچسپی کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ، بے لوسی کے ساتھ، بے لوس، کہ بھائی یہ بندے کو حق پہنچ جائے، رسول اللہ کی سنت پہنچ جائے، اسلام پہنچ جائے، دین پہنچ جائے. بس یہ فکر ہو ان کو، یہ فکر ہو. یقیناً سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سارے لوگوں کا علم، سارے لوگوں کا فہم، سارے لوگوں کی سمجھ، سارے لوگوں کا اپروچ، سارے لوگوں کے اپارچونیٹیز ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. ہم جب تک ہیں وہ دین سیکھتے رہیں گے، دین سکھاتے رہیں گے. ہم جب تک ہیں دین پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے. ہم جب تک ہیں لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے. لیکن یہ کہاں سے اجازت مل گئی کہ آپ لوگوں سے نفرتیں کریں، لوگوں سے دشمنیاں کریں، دین سکھانے کے نام پہ لوگوں سے نفرتیں کریں، لوگوں کی تذلیل کریں. آپ کو سنت معلوم ہو گئی، آپ کو دین معلوم ہو گیا، آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا تو آپ لوگوں کو گمراہ سمجھیں، لوگوں کو ذلیل سمجھیں، لوگوں کو دور سمجھیں، لوگوں کو جو ہے نا یہ کہ اللہ کے نافرمان سمجھ کے آپ ناراض ہو جائیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، نفرتیں، جھگڑے. ہاں یہ سب چیزیں، یہ دنیا داری ہے دین کے نام پر. انسان اگر کسی کو نصیحت کرتا، بھلائی چاہتا، آپ کا بچہ غلطی کرتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ کا بچہ بزنس کا لاس کرتا، کیا کرتے؟ آپ سمجھانے کی کوشش کرتے، ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے. آپ میڈیا میں لکھ کے اس کو بدنام نہیں کرتے، آپ اخباروں میں دیکھ کے اس کو بدنام نہیں کرتے. آپ دنیا کو نہیں بولتے دیکھو میں بولا تھا میرا بچہ سن رہا نہیں، اسی لیے میں حق پہ ہوں، وہ باطل پہ ہے، بدماش ہے، چور ہے، وہ جو ہے نا اس کے ساتھ مت جاؤ، تم اس کا سپورٹ. یہ آپ کا طریقہ نہیں ہوتا. دنیاوی معاملات میں سیم چیز یہ دینی معاملات میں ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. یہ چیز دینی معاملات میں کیوں آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کو مقابلے پہ اتر جائیں، ایک دوسرے سے بہتر سمجھنے لگ جائیں،
ایک دوسرے کو ذلیل سمجھنے لگ جائیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے حجاب کے نام پر، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے داڑھیوں کے نام پر، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے اسلام کے نام پر، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے سنت پہ عمل کرنے کے نام پر، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے دین کو، تبلیغ کو پھیلانے کے نام پر، یا کہ دین کا کام کرنے کے نام پر، جہاں پہ دنیا داری ہو جائے، جہاں پہ دوسروں کو جو ہے نا کمزور سمجھا جائے، دوسروں کی تذلیل ہو، دوسروں کی تحقیر ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہو جائے، وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ نہ وہاں پہ برکت ہو سکتی ہے، نہ وہاں پہ اچھائی ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ نصیحت کرتا تھا عرصے دراز تک، اس کے بعد ایک دن ناراض ہو کے اس نے کہا کہ جا، اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بولے تو کون ہوتا جو میرے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ میں نہیں معاف کرتا؟ جا، میں اس کو معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں پھینک دیا۔ میری بہنیں، میرے بھائی، آج کل کے اس میڈیا کے دور میں، انسٹاگرام کے دور میں، واٹس ایپ کے دور میں، فوٹوؤں کے دور میں، پکچروں کے دور میں، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ہماری باتوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے پیغام میں سب چیزیں میڈیا کے حوالے ہو گئی، دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، اپنی پوزیشن، اپنی سٹیٹس، اپنی ریچ، اپنے فالوورز، اپنے لائکس۔ کیا کچھ ہو گیا؟ خوش ہو گئے ہم لوگ ہمارے لائکس بنا کے، خوش ہو گئے ہم لوگ اپنے فالوورز بنا کے، خوش ہو گئے ہم اپنے پکچرز لوگوں میں ڈال دے کے۔ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے مومن اللہ سے جوڑے رشتہ، تھوڑا بھی عمل رہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غزوہ مستلق کا ایک واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ مستلق سے صحابہ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پانی کے لیے رکے، تو وہاں پہ ایک غلام کا مطلب ہوتا ہے slaves، that time they used to have the slaves، وہ خدمت کرنے کے لیے slaves کو رکھتے تھے۔ تو ایک آدمی پانی لے رہا تھا، انصاریوں کا غلام تھا، اور ایک آدمی پانی لے رہا تھا، یہ مہاجرین کا تھا۔ وہ دونوں میں کچھ بحث ہو گئی، تو میں پہلے والی بات، تو ایک نے ایک دوسرے پہ جو ہے نا ہاتھ اٹھا دیا، لڑائی ہو گئی، ایک مار دیا۔ تو اس نے اعلان کیا، یا للانصار، اے انصاریو آ جاؤ مدد کے لیے۔ تو اس نے کہا، یا للمہاجرین، اے مہاجرین آ جاؤ۔ انصار کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ انصاری جو لوگ ان کے پاس آگے، ان سے محبت کرتے، اپنے آپ پہ ان کو ترجیح دیتے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تعریف کرتے ہوئے انصار اور مہاجرین کے لقب کو، ٹائٹل کو۔ تو انہوں نے کہا، یا للانصار، انصاریو آ جاؤ۔ بہت اچھے الفاظ، بہت اچھے نام، بہت اچھے ٹائٹل، جس کی تعریف قرآن میں ذکر کی گئی، جس کو ہمیشہ انصار، فضائل الانصار، بلکہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کی فضیلت کیا ہے بہت سے بیان کیے گئے اس کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو نام اچھے نہیں تھے، برے نہیں تھے نا، غلط نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے سن لیا، باہر نکلے، آواز دی، ابدعوا الجاہلیت وانا بین اظہرکم، کیا تم لوگ کفر کا، جاہلیت کا، اسلام دشمنی کا نعرہ لگاتے ہو؟ بدعوا الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، ابھی تو میں تمہارے بیچ میں زندہ ہوں۔ دعوها فانها نتنہ اور منتنہ، آئندہ سے نہیں لینا، یہ بہت ہی بدبودار، بدماش، تکلیف دہ یہ جملہ ہے، آئندہ سے نہیں لینا۔ کون سا؟ یا للانصار نہیں بولنا آئندہ سے، کہیں کے لیے؟ گروپ بنانے کے لیے، پارٹی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ بنانے کے لیے انصار کا لفظ نہیں استعمال کرنا، مہاجرین کا لفظ نہیں استعمال کرنا۔ اور آج تو آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنے اچھے اچھے الفاظ سے کتنے اچھے اچھے گروپ بنا لیے، اور وہ گروپوں کے بنیاد پہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اسکول سے ہوتے ہیں، سب اسکول چلتے ہیں کہ بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم ہو، ہمارے بچے ترقی کریں، آگے بڑھیں، یہ مقصد ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔
لیکن یہاں پہ تو صحیح میں غلط، تو اچھا میں خراب والی بات ہو گئی. یہاں پہ کمپٹیشن والی بات ہو گئی. یہاں پہ ایک دوسرے کو دکھاوے والی بات ہو گئی. ایک دوسرے کو تکلیف دے کے اس کو نیچا دکھانے والی بات ہو گئی. اور دینی معاملہ ہے. یہ چیز اخوت کو، تالیف خلق کو ختم کرنے والی ہے، اور اس سے ہمارے محبتیں، ہمارے ایمان، ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو سیجعل لهم الرحمن، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے بنا دیتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی انسان کا عمل اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو دنیا میں رکھ دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے کو میں چاہتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، تم بھی چاہو. جبریل اس کو چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہتا ہے. فرشتوں کو میں اعلان ہوتا ہے کہ تم بھی اس بندے کو چاہو. تو بندے والے بھی، فرشتے بھی جو ہے نا اس کو چاہنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، اور زمین میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چاہنے لگتے ہیں. اب دیکھو امام بخاری ہیں، ہم لوگ ملاقات کریں ان سے؟ نہیں کریں. امام ابو حنیفہ ہیں، ملاقات کریں؟ ہم لوگ نہیں کریں. امام بن باز ہیں، شیخ البانی ہیں، علماء کے کبھی ہم لوگ ان کو ملے، یا ہے کہ ان کا کچھ ہم کو احسان ملا، یا ہے کہ ہم کو کچھ ان سے جائیداد ملی، یا ہے کہ ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے، لیکن جب ان کا نام آتا تو آپ کے دل میں محبت اور پیار اور جذبہ اور الفت، یا آپ کے جذبات اٹھتے ہیں؟ نہیں اٹھتے ہیں ان لوگوں کے. حالانکہ بہت سارے لوگ تو صرف نام سنے ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بس بھائی کام پیدا ہوئے، کیسا پیدا ہوئے، کیوں بڑے تھے، کیوں ان کو امام کہا گیا، یہ بھی نہیں معلوم، لیکن نام کے ساتھ دل میں ایک پیار آتا ہے، محبت آتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اس زمین پہ ڈال دی ہے، زمین پہ رکھ دی ہے، زمین پہ رکھ دی ہے. سبحان اللہ. نیک لوگ جو ہے نا دعا کرتے تھے، اللہ میری عمر ان لوگوں کو لگا دے، میری عمر یہ علماء کو لگا دے. حالانکہ ملے نہیں تھے، دیکھے نہیں تھے، لیکن ان کی محبت. تو وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو جبریل کو حکم دیتے ہیں، اور جبریل چاہنے کے بعد فرشتے چاہنے لگتے ہیں، فرشتے چاہنے کے بعد زمین میں ان کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے. تو یہ کب ہو سکتا ہے محبت؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں برداشت کریں، نفرتیں پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو محبت کریں گے؟ نہیں. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث ذہن میں رکھیے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لن تدخلوا الجنت حتی تحابوا، تم لوگ آپس میں محبت نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جنت نہیں ہے. لن تدخلوا الجنت حتی تحابوا، نہیں محبت ہوگی جب تک آپس میں ایک دوسرے کو چاہیں گے نہیں، پیار نہیں کریں گے. میں تو کہتا ہوں، میں مسلم معاشرے کی بات کہاں کروں، میں کہاں مسلمانوں کو جمانے، ملانے، پیار کرنے کی بات کروں. میں تو کہتا ہوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کرنے والے مر جائیں تو بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں. ایک کامیاب زندگی، ایک کامیاب گھر، ایک کامیاب رول ماڈل بچوں کے لیے. جس گھر میں پیار اور محبت میں بچے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، وہ نگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہوں گے، وہ کرمنل نہیں بنیں گے، وہ سوسائٹی کے لیے، کنٹری کے لیے، ملک کے لیے، ہیومینٹی کے لیے وہ لوگ جو ہے نا برڈن نہیں بنیں گے. آپ دیکھیں گے جن بچوں کو بچپنے میں ماں باپ کا پیار نہیں ملا، ماں باپ کی اپنائیت نہیں ملی، ایک وارم انوائرنمنٹ نہیں ملا، وہ بچے کرمنل بن جاتے ہیں. وہ بچے جو ہے نا سوسائڈل تھاٹ کے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. سوسائڈل تھاٹ آتے ہیں، وہی بچے ہوتے ہیں جو بعد میں چل کے فیلئر بنتے ہیں، وہی بچے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں جو ہے نا پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، وہی بچے ہوتے ہیں جو خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈرگ اڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ سارا ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں، یہ ثابت شدہ ہیں. کاش کہ ہم اپنے گھر میں خود میاں بیوی ایک پیار اور محبت سے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے چاہتے ہیں تو خود غرضی کی محبت ایک ہو سکتی ہے، دنیا داری کی ایک محبت ہو سکتی ہے. ایک ہے ہمارا ایمانی رشتہ، ایک ہے ہمارا دینی رشتہ. ہم نے اللہ کا نام لے کے، دین کا نام لے کے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن میں بندھے، اور شادی کی زندگی، ایک فیملی لائف. تو میرے دوست، فیملی لائف از دا عبادہ، یہ ایک عبادت ہے، یہ ورشپ ہے. یہ
دیٹ از اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ شادی کرو، اور جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے، میرے سنت پہ نہیں ہے. کیوں؟ شادی خود بھی عبادت ہے، ایک فیملی لائف ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست، میں دوسری پوری سوسائٹی کو سکھانے کے بجائے میں آپ لوگوں سے صرف عرض ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو چاہنے والے بن جائیں، دوسروں کو چاہنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے. تو میاں بیوی، الا ادلکم علی شیء ان فعلتموہ احببتم، میں تم لوگوں کو ایک چیز نہ سکھاؤں کہ تم لوگ اگر اس کو صحیح طریقے سے، اخلاص سے، صحیح معنی میں سوچ کے، سمجھ کے، پیار سے اس کا خیال رکھ کے کرو گے تو تمہارے درمیان میں محبت بڑھے گی. الا ادلکم علی شیء ان فعلتموہ تحاببتم، آپس میں محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام، تم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہو. ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو بولتے ہیں، بیسیکلی ایک دعا ہے کہ اللہ تجھے محفوظ رکھ، تجھے صحیح سلامت رکھ، اللہ تجھے نواز، اللہ تجھے ٹیک کیئر آف، اللہ کے تم کیئر میں آ جاؤ، اللہ تمہارے کو جو ہے نا تمہارا دیکھ بھال کرے. وہ ہوتے ہیں جذبات جس کی بنیاد پر السلام علیکم ہم کہتے ہیں. اٹ از ناٹ السلام بول کے جو ہے نا لڑنے چلے گئے، بھاگنے چلے گئے، ایسا نہیں ہے. وہ مطلب السلام ایک دعا ہے، اور دعا بھلائی کی، بہتری کی، پیار کی، سیفٹی کی دعا آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس کو آپ محبت کرتے ہیں کہ دشمنی کرتے ہیں. تو وہ ہے اصل مقصد دعا کا. اذا فعلتموہ احببتم، جب تم اگر کرو گے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ سلام، صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو گے تو تمہاری محبت بڑھتے رہے گی. میرے دوست، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں، دیکھو پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو، نرمی کی بات کرو، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ کرو، کسی کو ہرٹ کرنے والی بات نہ کرو. المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. صحیح حدیث ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں. دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں اس کی زبان سے. تکلیف دہ بات نہیں، ہیومیلیشن کی بات نہیں، گرانے والی بات نہیں، تکلیف دینے والی بات نہیں، ہرٹ کرنے والی بات نہیں. پیار، محبت، نرمی، جی ہمارے نبی سکھائے تھے. ایک بدو کا مطلب ہوتا ہے ناٹ گوار، گوارٹ سے بھی ہائی لیول کا رہتا ذرا. یس، چونکہ وہ ہوتے ہیں بدو، وہ جو ڈیزرٹس میں رہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا رومنگ نومیڈ پیپل کے ہر جگہ ایک جگہ نہیں رہتے لوگ. ان کا کام صرف سروائیو کرنا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں بدوین. تو وہ صحراؤں میں رہتے ہیں، جہاں پانی ہے وہاں رہتے ہیں. تو بالکل ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بات کرتے کرتے پیشاب آیا، بازو مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول، صحابہ بھاگے، روکنے کے لیے اللہ نے کہا چھوڑ دو، کر دیا. پھر بلا کے سمجھایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، فإن المساجد لا يصلح لهذا، عبادت کی جگہ ہے، ایسا کام نہیں کرنا. تو پھر نماز ہوئی، تو نماز میں وہ بات کرنے لگے ادھر سے ادھر سے. تو صحابہ غصے میں آ گئے، بعض ایسا کان یضربون افخاذهم، ایسا مار کے خاموش بٹھا دیتے. بولے میں دیکھا ایسا سب لوگ میرے کو ہی خاموش بٹھا دے. ٹھیک ہے چلو خاموش بیٹھ جائیں گے، میرے کو سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن میں خاموش بیٹھ گیا. نماز کے بعد سب لوگ غصے سے دیکھنے لگے. فواللہ ما رأیت معلما احسن منہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتبنی وقال ان هذه صلاة لا يصلح فيها کلام الناس. بولے اس کے بعد لیکن اس آدمی سے بہتر میں دنیا میں کوئی معلم نہیں دیکھا، نہ مجھے مارے، نہ غصہ کرے، نہ جھڑکے، پیار سے بولے کہ دیکھو یہ عبادت ہے، اس میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا بول کے. تو بولتے ما رأیت معلما احسن منہ، اس سے بہتر سکھانے والا میں کبھی نہیں دیکھا. ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، نہ مارے، نہ دھتکارے، نہ غصہ کرے. تو اس کے بعد انہوں دعا کرتے اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم احدا. اللہ میرے پر، ان پہ، محمد پہ تو رحم فرما، کسی پہ بھی رحم نہ کر. تو اللہ کے رسول بلا کے بولتے حجرت واسعہ، جو چیز آسمانوں زمینوں سے زیادہ وسیع ہے تم اس کو اتنا چھوٹا کر دیتے نا، کیسا ہو جاتی اتنا چھوٹا نہیں ہوتی. نہیں کرو آئندہ سے.
اتنا چھوٹا کہہ دے تو کیا فائدہ، نہیں ہوتی وہ چھوٹی. حجرت واسعہ. بہرحال دوست، میں آپ کے سامنے واقعات کیوں رکھ رہا ہوں؟ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا، آپ کے اونٹ، آپ کے گردن پہ جو ہے نا اونٹوں کے نام لگائے، گھر چھوڑنا پڑا، خاندان، جنگیں. جب مکے میں آدمی جاری تھی، سعد بن عبادہ مدینہ کے لیڈر، ان کے خاندان کے خزرج کے سووں صحابہ قتل ہوئے تھے. جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، مکے کو فتح کر دیں. 10,000 کی فوج مکے میں جاری، اور سارے لوگ مکے کے چھپے چھپے پھر رہے. آدمی از انٹرنگ آفٹر کانکسٹنگ مکہ، مکے کو فتح کر کے آدمی آ رہی اندر. تو ان کو اب پتہ چلا، وہ ابو سفیان نظر آیا، ابو جہل کی اولاد نظر آئی. الیوم یوم الملحمہ، آج تو خیمہ بنانے کا دن ہے، پورے مکے والوں کا خیمہ بنا دیں گے آج. تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا ارے یہ حال ہے، تو اللہ کے رسول فوری بلا کے جھنڈا ان سے لے لیے، اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. دشمنوں کے ساتھ، پتھر برسانے والوں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ بولنے والوں کی بات تو دور کی بات ہے. من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی کوئی چیز چھوڑ دیتا اللہ کے واسطے تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرتے. جو بندہ اللہ کے واسطے جھک جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں. میرے دوست اور بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تقاطعوا، اے لوگو توڑو نہیں، کاٹو نہیں ایک دوسرے کو. آپس میں رشتے، دوستیاں، تعلقات کاٹو نہیں ایک دوسرے سے. لا تقاطعوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے نفرتیں کر کے منہ موڑ کے جانے کی عادت مت ڈالو، ملنے کی عادت ڈالو، پیار کی بات کرو. لا تدابروا لا تقاطعوا ولا تباغضوا، دلوں میں نفرتیں نہ رکھو، بغض نہ رکھو، گرج نہ رکھو، نفرتیں نہ رکھو، دشمنیاں نہ رکھو. ولا تباغضوا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، حسد نہیں رکھو، جلسی نہیں رکھو، دشمنی نہیں رکھو، دوسروں کا برا مت چاہو. کوئی کسی کے جیب سے اللہ تعالیٰ لے کے کسی کو نہیں دے رہے. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کمپٹیشن، حسد، جلسی. ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کی دولت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے پوزیشن سے، اس کے پیسے سے، اس کی نالج سے، اس کے بچوں کے سکسیس سے، اس کے بچوں کے کیریئر سے ہم کو برا لگتا. ہم چاہتے نہیں ہونا تھا، گر جانا تھا، برباد ہونا تھا. ویسا کبھی بعض دفعہ ڈائریکٹ نہ تو انڈائریکٹ آدھے ان کی حقیقت معلوم ہے ہمارے کو، وہ پہلے فقیر تھے انہوں. بھائی اللہ نواز دیا تو یہ جلسی کی باتیں، نفرت کی باتیں، دشمنی کی باتیں، گرانے والی باتیں، یہ سب کیا ہے؟ حسد میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے بیسیکلی. یہ ہمارے ایمان کے خلاف میں ہے، یہ شیطان کے اخلاق ہے. یہ شیطان آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پوزیشن دی، اسٹیٹس دیا، نعمت دی، تو شیطان نے دشمنی کرتے ہوئے بولا تھا کہ میں نہیں کرتا، یہ میں بہتر ہوں اس سے، آدم مستحق نہیں ہے، میں مستحق ہوں. تو ہم لوگ حسد میں بھی وہی کرتے ہیں. دوسروں کی نعمتوں کی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے ملنا تھا اس کو مل گئی، تو ہم کو پسند نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا نہیں نعمتیں دینے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لا تقاطعوا، کاٹو نہیں، توڑو نہیں، ولا تدابروا، منہ مڑ کے بھاگو نہیں، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرتیں، دشمنیاں، دوریاں نہیں کرو، ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کے، بھائی بن کے رہو. کونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. المسلم اخو المسلم لا يظلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ظلم نہیں کرتا، اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کو نقصان کے حوالے، دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. لا يظلم ولا يقتل ولا يسلم. یہ سب باتیں اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اپنی کمیونٹی کے، یعنی اپنی گروپ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اپنی ٹیم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اپنے سینٹر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ باتیں، یہ کس کے لیے؟ یہ باتیں سب سارے مسلمانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ ہم غلط رہیں، وہ ایک الگ بڑا سبجیکٹ ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کے اوپر جو ہے نا آپ زیادتی کریں. بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے آداب سکھائے جو ہم کو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ادب کرنے والے، ایک دوسرے سے چاہنے والے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والے ہیں، وہ ہم کو سکھائیں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء ایسا یکون، کسی کا موقع کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا استہزاء بولتے اردو میں، استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، یعنی کسی کی جو ہے نا کسی بھی وجہ سے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکون خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا۔ تلمیز لمز کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو جو ہے نا چھیڑ چھاڑ کر کے تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے الفاظ سے یاد کرنا جسے تکلیف دہ الفاظ ہے، جو انسان کو پسند نہیں ہوتے، چاہے اس کی جسمانی ہو، چاہے اس کی علمی ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے کوئی غلطی ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب، اس کے بعد ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، غیبت نہیں کرو، کسی کی برائی نہیں بیان کرو۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں بیان کرو، جائز نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ہزار پردوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پردے فاش کر دیں گے، اور ہم کو اللہ دنیا کے سامنے بدنام کریں گے۔ حدیث میں ہے یہ کہ اگر ہم کسی کو بدنام کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ گھروں کے اندر بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جو ہے نا بے عزت فرمائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں دوستوں اور بھائیوں، دل جوڑنے والی موضوع پہ، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع پہ ہمیشہ ہم لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ جس کو جتنا علم ہے وہ سیکھے، دوسروں کو سکھائے، لیکن اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دوریاں کرنا اور گروپ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کو ہمارا جو تعارف ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ اللہ، رسول اللہ، اسلام اور ایمان، یہ ہمارا اصل نام ہے۔ بقیہ چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ اگر پہچان کے لیے بھی ہیں تو اتنا ہی ہونا چاہیے، اس بنیاد پہ جو ہے نا پریارٹیز، اس بنیاد پہ گروپزم، اس بنیاد پہ جو ہے نا ٹیم، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کو جو ہے نا اپنے اندر اختلاف کا یا ایک دوری کا ذریعہ بنائیں۔ ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے، اللہ رسول کو چاہنے والے جتنا دین پہ عمل کریں گے اتنا ہمارے بھائی ہیں، جتنا وہ غلطی کر رہے ہیں اتنا ہم پر فرض بنتا ہے کہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سچ بات کہنے، بولنے، سننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بھی یہ پروگرام کے حصہ لیے یا اس پروگرام میں انہوں نے کوشش کی انتظام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی پیغام کو امت تک پہنچانے کی توفیق ان کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔